لکھنے کا سلسلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2667 میں درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ ابو شاہ کو احادیث لکھ کر دو۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کے چیپٹر کتاب العلم میں حدیث نمبر 3646 میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں ہر اس حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا لکھ لیتا، تو قریش کے لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سنی بات کو لکھ لیتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، لکھ لیا کرو، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2668 میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں، اور میرے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان فرق تھا کہ وہ حدیث لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تو ساتھیوں، اس طرح احادیث کو لکھنے اور اکٹھا کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ حدیث کی باقاعدہ پہلی مرتب کتاب الموطا امام مالک بتائی جاتی ہے۔ یہ کتاب فقہی ترتیب پر مشتمل ہے۔ موطا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایسا راستہ کہ جس پر کثرت کے ساتھ لوگ چلے ہوں۔ مراد ہے وہ طریق مستقیم جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد سلف صالحین، ائمہ دین اور اکابرین اسلام نے اپنایا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کتاب 140 ہجری کے آس پاس لکھی گئی۔ اس میں صحابہ اور تابعین کے اقوال ملا کر کل 1720 روایات درج ہیں۔ ان میں مرفوع احادیث 600، مرسل روایات 222، موقوف روایات 613 اور 285 اقوال تابعین درج ہیں۔ ناظرین، مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں موطا امام مالک کی شروحات اور تعلیقات لکھی جاتی رہیں، جن میں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی التمہید اور الاستذکار، اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تنویر الحوالک، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی المنتقی، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی المصفی قابل ذکر ہیں۔ اس کتاب کی تالیف حضرت امام مالک بن انس بن عامر بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ کی ولادت 93 ہجری مدینہ میں، جبکہ وفات 179 ہجری مدینہ ہی میں ہوئی۔ آپ کا لقب امام دار الحجرہ ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اپنے اساتذہ سے ایک مرتبہ جو حدیث سن لیتے پھر وہ کبھی نہ بھولتے۔ آپ تقوی و پرہیزگاری میں بھی عالی مرتبہ کے مالک تھے۔ ترتیب المدارک میں ہے
کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مشاغل درس و تدریس کے بعد ہر وقت اللہ کی عبادت اور تلاوت قرآن میں ہی مصروف رہتے، اور بطور خاص شب جمعہ تو ساری رات عبادت میں ہی گزارتے۔ حق گوئی میں اس قدر بے باک تھے کہ آپ کو اس کی خاطر حاکم وقت کی مخالفت اور اس کی طرف سے تکالیف اور سزائیں تک برداشت کرنا پڑیں۔ اسی پاداش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں کندھے توڑ دیے گئے، لیکن آپ کبھی حق گوئی سے باز نہ آئے۔ غرض اللہ نے آپ کو جس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس کی مناسبت سے آپ کی صفات بھی عظیم تھیں۔ آپ کی تدفین مدینہ منورہ جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں ہوئی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر